السلام علیکم۔ وقت جیسے کیچوے کی رفتار سے سرکتا رہا، باہر جاتی ہوئی سردیوں کی دھوپ چمک رہی تھی۔ اس میں ابھی خوشگواریت کا تاثر موجود تھا۔ وسایا نے دکان کے ایک کونے میں دھرے پرانے سے پیڈسٹل فین کو ہلکا کر کے چلا دیا تھا۔ بجلی باہر لگے بجلی کے پول سے کنڈے کی صورت میں لی ہوئی تھی۔ اس نے نادوہی کی زبانی ساری باتیں بڑے غور سے سنی۔ وہ یہ سب سننے کے دوران گاہے بگاہے میری جانب تکتا رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ سب سن لینے کے باوجود وہ اب بھی میری طرف سے الجھن کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ اسے اب بھی میرے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ یہ کیا نادو کو بھی نہیں پتا تھا، نہ ہی اس نے مجھ سے پوچھا تھا، یا پھر شاید حالات ہی ایسے تھے کہ اسے مجھ سے زیادہ پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ مجھے لگا کہیں اب چاچا وسایا مجھ سے بھی میرے بارے میں نہ پوچھ لے، جسے بتانے کے لیے میں خود ابھی تک نادو سے بھی کترایا ہوا تھا۔ مگر ایسا نہیں ہوا، لہٰذا کئی ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد وسایا نے ایک گہری ہنکاری حلق سے خارج کی اور پھر خالص دیہاتی لہجے میں بڑے تفکر سے بولا، یہ تے واقعی وڈی کھیڈ پڑ گئی۔ میں نے اللہ بخشے دھیے تیرے پیو ولی داد کی زبانی سنا تو تھا کہ تیرا بیاہ چودھری جی برادران کے خاندان میں ہوا ہے، پر زیادہ کچھ مجھے بھی معلوم نہ تھا۔ وہ اور بھی اظہار منشا کرنا چاہتا تھا، مگر اس سے آگے بات پوری نہ کی گئی۔ وہ کچھ زیادہ ہی تفکر میں مبتلا ہو چلا تھا۔ میں اور نادو بھی چپ تھے۔ وسایا پھر بولا، بس اللہ اب خیر ہی کرے دھیے، مجھے بڑا دکھ ہوا ہے یہ سب سن کر۔ اب پتہ نہیں تو نے یہ سب صحیح کیا ہے یا نہیں، پر تو نے اپنے آپ کو ایک بڑی مصیبت میں ڈال لیا ہے۔ اب پتہ نہیں اس بیچارے مودے کا کیا حشر ہونے والا ہو۔ خیر، وہ ایک ذرا تھم کر دوبارہ الجھن امیز لہجے میں سوالیہ بولا، پر ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کہتے ہوئے اس نے میری جانب دیکھا۔ لامحالہ نادو نے بھی اس کی سید میں ایک اتری سی نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر وسایا کی طرف دیکھ کر مستفسر ہوئی، وہ کیا چاچا، تو اس کے ساتھ کیوں رل گئی؟ وسایا بولا، مگر پھر جلدی سے بات بنا کر دوبارہ بولا، میرا مطلب ہے تیری منزل اگر راجن پور ہے تو پھر تو سیدھا ادھر کا رخ کر لے۔ یہ تو مرد ذات ہے، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لے گا، لیکن اگر تو ان چودھری جی برادران کے ہتھے چڑھ گئی تو تیرے ساتھ اللہ نہ کرے بہت برا نہ ہو جائے۔ یہی میں بھی اس سے کہہ چکا ہوں وسایا چاچا، پر یہ نہیں مانتی۔ میں نے فوراً جیسے اپنی صفائی پیش کر دی، کیا مجھ سے کہہ چکا ہے تو ہیں؟ نادو ایک دم چڑ سی گئی، تو نے میری اور بھولے کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی، پھر مجھے وہاں سے اپنی جان پر کھیل کر نکالا۔ اب کیا میں اتنی ہی بغیرت اور گئی گزری ہوں کہ تجھے تیری مصیبت میں اکیلا چھوڑ دوں؟ میں کچھ کہنے لگا تھا کہ اس نے ہاتھ اٹھا دیا، بولی، اب تو چپ کر۔ پھر چاچا وسایا سے بولی، دیکھ چاچا، یہ یہاں اجنبی ہے، اسے راستوں علاقوں کا علم نہیں۔ خیر، بے شک مرد صحیح، لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اس کا اس مشکل میں ساتھ چھوڑنے کو نہیں چاہتا۔ تو نے کہا کہ مجھے ساری تفصیل بتا دو تو ہی میں ٹھیک طرح تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ اب بتا کیا کہتا ہے، یا بول تو ہم چلے جائیں، یوں جیسے یہاں آئے ہی نہیں تھے۔ نادو نے کہہ کر منہ بسور لیا۔ چاچا وسایا ہنس پڑا، اسی لہجے میں بولا، بہت جلدی ناراض ہو جاتی ہے تو، لاڈلی دھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ بات اللہ بخشے تیرے پیو ولی داد بھی تیرے بارے میں مجھ سے اکثر کہتا رہتا تھا کہ لاڈ اور پیار نے تجھے خراب تو کر ڈالا ہے، پر کیا کروں، یہ مجھے چنگا بھی تو لگتا ہے۔ وسایا چاچا، ویسے نادو نے غلط نہیں کہا ہے، میں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، میں خود بھی نہیں چاہتا کہ تجھ پر ہماری وجہ سے کوئی مصیبت آئے، اس لیے مدعے کے بارے میں بھی ہم نے تجھے بتا ڈالا۔ ایسی بات نہیں ہے، میں رب سونے کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچانک وسایا نے تن کر کہا، وہ ادھیڑ عمر سہی مگر تھا بڑا جیدار۔ آگے بولا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو خود تمہاری دل و جان سے مدد کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں کا زمیندار چودھری اللہ رکھا بھی کم نہیں ہے کسی سے، وہ بڑا نیک اور خدا ترس آدمی ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا، نہ ہی کسی کے دباؤ میں آتا ہے۔ بستی کے سبھی لوگ اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک حد تک اپنا اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے، اگر کہو تو اس کے پاس مدد یا پناہ کو چلیں؟ ہرگز نہیں، نادو تڑ سے بولی۔ خود میرا بھی یہی جواب تھا، ہم اپنے بارے میں مکمل رازداری رکھنا چاہتے ہیں اور اس پھڈے میں کسی کو ڈالنا نہیں چاہتے۔ تیرے پاس بھی بس یوں سمجھ مجبوری ہی سے آئے تھے، سوچا تھا کہ معاملہ جلد نمٹا کر اسی رازداری سے آگے نکل جائیں گے۔ یہ کام اب اتنا آسان نہیں رہا ہے۔ وسایا بڑی سنجیدگی سے بولا، یہ کڑیوں کا چکر لمبا معلوم ہوتا ہے، اور پھر وہ لڑکی، یہ الگ پسوڑی ہے، پتہ نہیں یہ حنیفہ کا کیا پراسرار معاملہ ہے۔ اگر کسی دکھیاری لڑکی نے اس کے ہاں پناہ لی بھی ہے
تو پھر وہ کیوں چھپا رہی ہے اس بات کو؟ اسی معاملے نے تو ہمیں اور الجھا دیا ہے۔ میں نے کہا تو نادو بولی، میرا خیال ہے ہم چلتے ہیں چاچا، تو ایک کام کر کے رکھنا، رحیم سے میل ملاقات ہو جائے تو اس سے ذرا تصدیق کر لینا، ہم دوبارہ یہاں کا چکر لگا لیں گے۔ پھر وہ سٹول سے اٹھتے ہوئے مجھ سے بولی، چلیں اب واپس۔ میں خود گومگوسی کیفیت میں مبتلا تھا، اسی انداز میں بولا چلو، اور میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا تمہارا اس طرح آنا جانا صحیح ہوگا؟ یہ اچھا نہیں تھا کہ تم اتنے دن میرے ہاں رہ لیتے؟ میں کسی کو تم دونوں کے بارے میں پتہ نہیں چلنے دوں گا، لیکن جہاں ضرورت پڑی بھی تو کوئی طریقہ سلیقہ کر لیں گے۔ نادو ہونٹ بینچنے لگی، اس نے میری طرف دیکھا۔ مجھے بھی اگرچہ وسایا کی تجویز بری نہیں لگی تھی، مگر میں نے نادو کی مرضی پر چھوڑ کر خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ٹھیک ہے چاچا، اگر تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک کسی گاڑی کی آواز ابھری، ہم چونک پڑے۔ نادو نے ذرا سر دکان سے باہر نکال کر دیکھا اور اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ پولیس؟ کیا؟ میرا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو گیا، وسایا بھی گھبرا گیا، بولا تم دونوں ادھر آ جاؤ جلدی، اس نے لکنت زدہ لہجے میں ہم سے کہا اور دکان کے پچھواڑے اشارہ کر دیا۔ وہاں ہارڈ بورڈ کا پارٹیشن تھا۔ ایک بار پھر ہم کو مودے کی دکان میں چھپنے جیسی صورتحال نے آن گھیرا۔ اس میں میرا یا نادو کا کوئی دوش نہ تھا، اس میں حالات اور واقعات کے علاوہ علاقے کا بھی دخل تھا۔ ہم کیا کرتے؟ ایک بات خطرناک اور سنگین ضرور تھی کہ مودے کی کھاد والی دکان پر گگل اور اس کا ساتھی اچانک آ پڑے تھے۔ انہیں تو کسی نہ کسی طرح غچہ دے کر اور زیر کرنے کے بعد ہم نکل بھاگے تھے، مگر یہاں معاملہ پولیس کا تھا، ان سے مقابلہ کرنا بھی خطرناک ہوتا اور نہ کرنا بھی ہولناک۔ گویا نہ جانے ماندن نہ پائے رفتن والا معاملہ پڑ چلا تھا۔ لیکن وہ بائک چوری کی ہے، اس کا کچھ کرنا ہوگا، میں نے کہا۔ میں خود پریشان ہو گیا تھا، صورتحال ہی ایسی اچانک پلٹی تھی کہ کچھ سمجھنے اور کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ویسے بھی وہ سائیڈ میں کھڑی ہے، ہو سکتا ہے اس پر ان کی نظر ہی نہ پڑے، اور یہ بھی ضروری نہیں وہ یہاں آئیں۔ نادو بولی۔ وسایا اب کچھ نہیں بول رہا تھا، بس بار بار زور سے ہاتھ ہلا کر ہمیں ہارڈ بورڈ والے پارٹیشن کے پیچھے جانے کا اشارہ کیے جا رہا تھا۔ میں اور نادو جیسے ہی اس کے عقب میں چھپے، ایک گاڑی کے تیزی سے رکنے کی آواز ہماری ٹھٹکی ہوئی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہارڈ بورڈ کا یہ پارٹیشن بس نام کا ہی تھا، جس کی دوسری طرف اس قدر کم چھپنے کی جگہ تھی کہ مجھے ایک بار پھر نادو کے ساتھ جڑ کر اس جگہ پر سمانا پڑا۔ یہاں کچھ دالوں اور دیگر اجناس کی ادبھری بوریاں بھی ٹھنسی ہوئی پڑی تھیں۔ ہم دونوں ان پر اور درمیان میں پھنسا کر دبک کر بیٹھ گئے۔ میرا دل جیسے سینہ پھاڑ انداز میں دھڑک رہا تھا۔ بائک کی طرف سے مجھے سب سے زیادہ تشویش تھی، کیونکہ اگر وسایا پولیس کو مطمئن کرنے کے بعد، جس کا امکان کم ہی لگ رہا تھا، انہیں چلتا بھی کر دیتا تو بائک دیکھ کر وہ ضرور ٹھٹک جاتے، جس کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ دشمنوں کی طرف سے اس بائک کی چوری کی رپورٹ سمیت میری بھی خبر پولیس کو کر دی گئی ہوگی۔ نادو تو تھی ہی میرے ساتھ۔ ہمارے تفکر و تشویش تلے میری سانسیں تک تیز چلنے لگیں، مگر نادو کو جانے کیا تسلی تھی کہ سرگوشی میں مجھ سے حوصلہ مند لہجے میں بولی، تسلی رکھ چاچا، وسایا سب سنبھال لے گا۔ میرا منہ خشک ہو رہا تھا، چپ رہا۔ وہ میرے ساتھ لگی ہوئی تھی، مجھے تو اب اس کے گداز اور بھرے بھرے شاخے گل جیسے وجود کے لمس کا بھی یارانہ رہا تھا۔ پسو یا کیڑے کا دھیان رکھنا، کہیں اب وہ تیرے گریبان یا کسی اور جگہ تجھے نہ لڑ جائے۔ مدعے کی دکان والے تلخ تجربے سے گزرنے کے بعد مجھے ایسی ہولناک اور سنگین صورتحال میں اچانک ہی یہ تنبیہ اسے کرانا یاد آ گئی۔ جواب میں وہ ہولے سے ہنسی، نیچی آواز میں بولی، اب کہیں لڑا تو تجھے کھجلی کرنے کا کہہ دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں دانت پیس کر رہ گیا۔ سلام صاحب جی، خیریت تو ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ اچانک ہمیں وسایا کی آواز سنائی دی۔ اوے خیریت کے چاچے، یہ بتا تو نے کسی جوان مرد عورت کو تو نہیں دیکھا ہے یہاں کہیں؟ سرخ رنگ کی 125 موٹر سائیکل پر سوار تھے وہ۔ اس کڑکدار آواز کو پہچانتے ہی جیسے میرے اوسان خطا ہونے لگے۔ میں اس آواز کو فوراً پہچان چکا تھا۔ یہ وہی قوی الجثہ پولیس آفیسر کی آواز تھی جس سے میرا غائبانہ سامنا چودھری شالہ جی کے فارم ہاؤس میں ہوا تھا، جس کے بارے میں میرا یقینی اندازہ تھا کہ یہ بھی ان لوگوں کا زیر خرید ہے۔ غائبانہ اس لیے کہا کہ میں نے چھپ کر وہاں اس کی آواز سنی تھی اور اسے دیکھ بھی رکھا تھا۔ نہیں جی، میں نے تو کسی ایسے دو نوجوان مرد عورت کو نہیں دیکھا جو سرخ رنگ کی موٹر سائیکل پر ہوں۔ چچا کی آواز ابھری۔ اس نے حیرت انگیز طور پر اپنے مختل پڑتے حواسوں پر قابو پایا تھا۔
میں جانتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر بہت پریشان ہوگا۔ جس سرخ رنگ کی 125 موٹر سائیکل کا انسپکٹر نے ذکر کیا تھا وہ بھی باہر ایک سائیڈ میں کھڑی تھی۔ ٹائروں کے نشان بھی بآسانی پولیس کی رہنمائی کرنے کے لیے کافی تھے۔ حیرت مجھے اس ادھیڑ عمر وسایا کی جرت اور ہمت پر تھی کہ کس طرح بلا خوف ڈٹائی سے ہمیں بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا، حالانکہ جانتا بھی تھا کہ موٹر سائیکل پر ان کی نظر پڑ جاتی تو وہ وسایا کی کھال کھینچ لیتے۔ اچھا، مجھے انسپکٹر کے کہنے کا یہ انداز کچھ استہزائیہ لگا۔ میرا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ ضروری نہیں تھا کہ انہیں ہمارے یہاں پہنچنے کی ٹھیک ٹھیک اطلاع ملی ہو۔ وہ لوگ ہماری تلاش میں ویسے ہی جگہ جگہ چھاپے مار رہے ہوں، لیکن ان کے ٹلنے کا پھر بھی کوئی جواز مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم وجہ وہ موٹر سائیکل تھی۔ بہرکیف اس کی یہاں موجودگی گویا ہماری موجودگی کی ضمانت تھی۔ مجھے سخت پچھتاوا ہوا کہ چوری کی بائک میں نے استعمال کی، حالانکہ نادو سے میں نے کہا بھی تھا کہ بائک چھوڑ دیں، یہ ہمارے لیے کسی وقت بھی مصیبت کھڑی کر سکتی ہے، اور اب وہی ہونے جا رہا تھا۔ آپ بھلے جی میری دکان بلکہ میرے گھر کی بھی تلاشی لے لیں، وہ دکان کے ساتھ ہی ہے، وسایا نے بہت زیادہ اعتماد کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، مان ہی اس قوی الجثہ اور شناسا انسپکٹر کی آواز ابھری۔ اگر ایسا کوئی نظر آ جائے تو فوراً اطلاع کرنا۔ زمیندار اللہ رکھا سے ہم اس سلسلے میں بات کر آئے ہیں۔ سمجھ گیا چاچا؟ وہ شاید فوراً آگے نکلنے کے موڈ میں تھا۔ جی بالکل سمجھ گیا سرکار، آپ بے فکر رہیں، وسایا بولا۔ اس کے لہجے میں چھپی مسرت کی جھلک کو صرف میں اور نادو ہی محسوس کر سکتے تھے، کیونکہ میں خود ایک مسرت امیز حیرت میں مبتلا تھا۔ اتنی جلدی ان سے جان چھوٹنے کی بالکل توقع نہ تھی، جبکہ ہماری یہاں موجودگی کے سارے ٹھوس شواہد سامنے تھے۔ شاید اسے ہی قسمت کی یاوری کہتے ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے ہماری ان مسرتوں پر اوس پڑ گئی جب ایک سپاہی کی جوش بھری آواز ابھری۔ جناب، ادھر کسی موٹر سائیکل کے ٹائروں کے نشانات نظر آ رہے ہیں۔ اوئے یہ کیا؟ یہاں تو سر جی وہی سرخ رنگ کی 125 موٹر سائیکل کھڑی ہے۔ یہ آواز دھماکوں کی طرح ہماری سماعتوں پر پڑی۔ میرا تو جیسے سانس ہی نہیں، گویا رگوں میں دوڑتا ہوا خون بھی رک گیا۔ دل دھک دھک کرنے کے بعد اندر ہی کہیں پسلیوں میں اٹک گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے انسپکٹر کی زوردار متحیرانہ آواز ابھری، جس میں ایک کڑک اور غصیلا پن بھی شامل تھا۔ پھر تھوڑی دیر کھڑبڑ ہوتی رہی۔ مر گئے نادو۔ انتہائی مایوسی اور بے بسی تلے بے اختیار میرے منہ سے بنچی بنچی سرگوشی ابھری۔ نادو کو تو جیسے چپ ہی کھا گئی تھی۔ اوئے بڈھیا، یہ کیا ہے؟ تو کہہ رہا تھا کہ تو نے کسی مرد عورت کو نہیں دیکھا، نہ ہی سرخ رنگ کی موٹر سائیکل، یہ کیا ہے پھر؟ انسپکٹر کی گرجدار اور قہر آلود آواز ابھری۔ مجھے تو اس کا بالکل بھی نہیں معلوم سرکار، وسایا کی لرزتی آواز ابھری۔ میں تو اندر ہی بیٹھا ہوتا ہوں سٹول پر، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ شک ہو تو میری دکان اور گھر کی تلاشی لے لیں۔ میری دکان کے پیچھے کونے میں کوئی کھڑکی اور چھوٹا دروازہ بھی نہیں ہے جو اندر کہیں کھلتا ہو، آپ تلاشی لے لیں۔ وسایا کی اس بات پر یک لخت جیسے کوئی رکی ہوئی موٹر بجلی ملتے ہی چل پڑتی ہے، یوں میرے دم بخود دل و دماغ نے بھی جیسے یکبارگی کام کرنا شروع کر دیا۔ وسایا نے در حقیقت پولیس انسپکٹر کو نہیں بلکہ ہمیں سنانے کے لیے یہ الفاظ کہے تھے۔ میرے مردہ وجود کا جیسے رواں رواں تن گیا۔ ادھر وسایا مزید اپنی بات کو ڈھیل دینے کی کوشش میں مصروف تھا، اور میں نے پلک جھپکتے ہی اس کھڑکی کا سراغ لگا لیا جو واقعی میرے دائیں ہاتھ کے کونے میں بنی ہوئی تھی۔ اس کا کونا بند تھا اور وہ خاصی متروکہ نظر آ رہی تھی، جیسے عرصے سے استعمال ہی نہ کی گئی ہو۔ یہ کھڑکی سنگل پٹ کے ایک چوکھٹے نما دروازے جیسی ہی تھی، جیسا کہ دیہاتوں کے بعض رشتہ داری والے دو گھروں کی ایک دیوار میں آدم گزار بنائی جاتی ہے۔ میں سر توڑ کوشش کر کے اس کا پٹ کھول چکا تھا۔ نادو آنکھیں پھاڑے پھرتی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اسے اندر دھکیلا، اس قدر زور سے کہ اس کی ہلکی کراہ بھی نکل گئی۔ اس کے بعد پھر میں نے بھی ہاتھوں کے پنجوں اور گھٹنوں کے بل اندر تیزی سے حرکت کی۔ ہماری رینگنے کی یہ تیز رفتار حرکت بالکل ان چوہوں جیسی ہی تھی جو خطرہ بھانپتے ہی فوراً دوڑ کر کونوں خدروں میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تاہم یہ بات میرے دھیان میں تھی کہ اگر پولیس نے دکان کی تلاشی لی تو یہ کھڑکی ان کی نظروں میں آ سکتی ہے، اسی لیے میں جتنی تیزی سے اس میں سے گزرنے کے بعد اس کے سرے پر ادھ بھری بوریاں اور دیگر چھوٹا موٹا اناج کھینچ کھانچ کر اس کے بیرونی سرے پر رکھ سکتا تھا وہ رکھ دیا۔ وسایا کی بروقت عقل اور میری عقل سلیم نے مل کر ہمیں نکاسی کا راستہ دکھا تو دیا تھا، لیکن اب ہم جس جگہ منتقل ہوئے تھے
وہ قبر جیسی کالی بھٹ تاریکی میں ہی نہیں ڈوبی ہوئی تھی، بلکہ وہاں عجیب سی ناگوار بو کے علاوہ زمین پر کیچڑ قسم کی شے بھی پھیلی ہوئی تھی۔ نادو پھسلتے پھسلتے بچی اور ہلکی کراہ کے ساتھ مجھ سے آن چمٹی، ذرا سنبھل کے، کیچڑ کے ساتھ چکنائی بھی پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے سرگوشی میں کہا، اور یہ ذرا اپنے حلق میں تالا ڈال، بار بار آوازیں نکل رہی ہیں تیری۔ یہ کون سی گندی جگہ ہے؟ میں تو سمجھی تھی چاچا وسایا کے گھر کا کوئی کمرہ یا صحن ہوگا۔ وہ گھٹی گھٹی آواز میں بولی، بڑی عجیب سی سیلن پھیلی ہوئی ہے یہاں۔ میں نے بھی بیزاری سے کہا، شاید وسایا یہاں کچھ بنانا چاہتا ہے، گڑ یا پھر اچار وغیرہ۔ یہاں کچھ ایسی ہی بو پھیلی ہوئی تھی۔ سوئچ بورڈ تلاش کرو، نادو بولی، بھول کر بھی یہاں روشنی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ میں نے سختی سے منع کر دیا۔ پولیس نے اب تک گھر اور دکان کی تلاشی لینا شروع کر دی ہوگی۔ یہ بات ہے تو کیا پولیس اس کمرے میں نہیں آ سکتی؟ نادو کی بات معقول تھی۔ پھر کیا کریں؟ ادھر ہی یہ مشکل وقت گزارنا ہوگا۔ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں کہیں دبکنا پڑے گا۔ پولیس یہ کمرہ بھی کھلوا سکتی ہے۔ چاچا وسایا کا گھر کوئی اتنا بڑا تو ہے نہیں کہ پولیس کی نظروں سے یہ کوٹھڑی نما کمرہ بچ جائے۔ میں اس کی بات رد نہیں کر سکا، بولا، چلو پھر اللہ کا نام لے کر اندھیرے میں اندھوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلاؤ، کوئی مطلب کا کونا کھدرا تلاش کرو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ایک کچی گارے مٹی والی دیوار کے کونے تک ہم اسی طرح کرتے ہوئے جا پہنچے۔ وہاں ہم نے اندھوں کی طرح ہاتھ ہلا ہلا کر ایک خلا محسوس کیا۔ کچھ ہلا بلا بھی محسوس ہوا، مثلاً بوریوں، کڑائے، کڑچھے جو الٹے سیدھے دھرے تھے، وہ ہم نے اٹھا لیے اور مذکورہ خلا میں جا دب کے کڑائے اور کڑچھوں کو ہم نے اپنے سامنے کے رخ پر ٹکا دیا۔ یہ ہماری بچنے کی آخری کوشش تھی۔ بیچارے چاچا وسائے کی تو شامت آ گئی، وہ تو گیا کام سے۔ میں نے کہا، پولیس کو مدعا یہاں سے نہیں ملے گا تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گی۔ نادو نے بھی ہلکی آواز میں کہا، وہ اس تنگ سے کچے خلا میں تقریباً میری نصف حد تک گود میں ہی بیٹھی تھی، جس سے مجھے خجالت تو ہو رہی تھی مگر مجبوری تھی اور بقا کا معاملہ تھا، سو برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ مدعا تو پولیس کو مل گیا۔ میں نے کہا، وہ کیا؟ سرخ رنگ کی بائک، اس کی خیر ہے، وہ ملزم نہیں ہے، لیکن پولیس کو اس بات کی پکی تصدیق ہو چکی ہے کہ ہم دونوں اس بستی میں ہیں۔ میں نے اس کا دھیان ایک پرتفکر خدشے کی طرف مبذول کیا۔ ہاں، یہ خطرے والی بات ہے، کمبخت ساری محنت اور کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ وہ جھلائی۔ اچھی بھلی پولیس واپس لوٹ رہی تھی، کمبخت موٹر سائیکل نے عین آخری وقت پر پھنسا دیا۔ میں نے تو تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ موٹر سائیکل کسی وقت بھی ہمارے لیے کوئی بڑی پریشانی کھڑی کر سکتی ہے، پر تو نہ مانی۔ کاش ہم یہ موٹر سائیکل چک جھورا ہی چھوڑ کر اس لدڑ کی ویسپا ہی لے آتے۔ وہ بولی، لدڑ؟ یہ کیا بلا ہے؟ میں حیرت سے بولا، وہی بابو۔ اوہ، میرے منہ سے ابھی یہی نکلا تھا کہ اچانک قریب میں ہی کہیں زبردست کھڑبڑ کی آواز ابھری۔ مجھے اور نادو کو جیسے ایک دم سانپ سونگھ گیا۔ تب ہی کہیں روشنی کی ہلکی کرن ابھری۔ ہم دونوں نے اسی سمت دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ کوئی دروازہ تھا جو ہماری داہنی جانب تقریباً 8 فٹ کے فاصلے پر تھوڑا کھلا تھا، اس کے بعد پورا کھول دیا گیا۔ اندر باہر دن کی روشنی پڑنے لگی۔ تب بھی یہ کوٹھڑی کچھ ایسے رخ پر تھی کہ بس 3/4 ہی روشنی اندر کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ ہماری طرف پھر بھی نیم تاریکی ہی رہی۔ اب زور زور سے بولنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ ان میں ایک اسی خرانٹ انسپکٹر کی درست آواز، وسایا کی ملتجیانہ فریادوں کے علاوہ کسی عورت کی بھی دہائیاں دیتی آوازیں تھیں۔ ہمیں پوری تلاشی لینے دو، ایک سپاہی ڈپٹ کر بولا۔ بے شک لے لو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں میں اچار اور گڑ وغیرہ کے شیرے بناتا ہوں، اندر پھسلن ہے، ذرا دھیان سے جائیے گا۔ ہائے ربا، یہ کیسی مصیبت آن پڑی ہم پر۔ اتنے میں وہی نسوانی دہائی دیتی آواز ابھری۔ یہ شاید وسایا کی بیوی تھی۔ کتنی بار سمجھاتی تھی وسایا تجھے کہ اس آسیبی کوٹھڑی میں گند نہ مچایا کر، منحوسیت ہوتی ہے، دیکھ لیا نا نتیجہ؟ تو چپ کر بلیے مان سے۔ وسایا نے گھرکا، یہ اور معاملہ ہے۔ اندر ٹارچ کی روشنی پڑی۔ اس کا حالہ بھی ایک حد تک گردش کرتا رہا۔ اوئے جانبے، اوئے شبے، اندر اتر کر دیکھ اچھی طرح، انسپکٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جانبے شبے اندر آ گئے۔ انہی میں سے ایک کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ فرش دروازے کی چوکھٹ سے کوئی 1 فٹ اونچا تھا، لہٰذا جیسے ہی وہ دونوں جھجکتے ہوئے اترے، جانبے اور شبے میں سے کوئی ایک بری طرح پھسلا۔ اسے سنبھالا گیا۔ وہ دونوں بیزار ہونے لگے، جلد ہی واپس لوٹ گئے۔
دروازہ بند ہو گیا۔ ایک بار پھر قبر جیسی کالی بھٹ تاریکی پھیل گئی۔ اب ہمیں یہ تاریکی دن کے اجالے سے زیادہ مسرت انگیز محسوس ہوئی تھی۔ کیا خیال ہے؟ نادو یہ کہتے ہوئے میری گود میں بیٹھے بیٹھے ہلی۔ کس بارے میں؟ میں نے جیسے ہونکوں کی طرح پوچھا۔ باہر نکلیں؟ ابھی نہیں، تھوڑا صبر کر۔ وسایا خود ہی حالات موافق دیکھ کر ہمیں اس کوٹھڑی سے باہر نکالنے کا اشارہ دے گا۔ اس کے منہ سے برآمد ہوا، لیکن آرام نہ ملا۔ بولی، ویسے تیری ذہانت کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے۔ تو کیسے چاچا وسایا کا اشارہ سمجھ گیا؟ ورنہ تو ہم گئے تھے۔ اس کے لہجے میں میرے لیے توصیف تھی۔ یہ سب تقدیر ہی کرواتی ہے، عین وقت پر کیا کرنا ہے کیا نہیں، میں نے عام فہم انداز میں کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ نادو کے وزن کا دباؤ میری گود میں غیر معمولی طور پر بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے اس سے جان چھڑانا ضروری سمجھا اور تھوڑا سا رسک لیتے ہوئے اس سے بولا، ذرا سنبھال خود کو، میں خلا سے اترنے لگا ہوں۔ اگر پولیس دوبارہ آ گئی تو؟ اب کیا کرنے آئے گی؟ اتنا تو ٹھیک ٹھیک اندازہ ہے میرا۔ ہم خلا سے اتر آئے۔ اب فرش پر ہمارے پاؤں ٹکے ہوئے تھے۔ ایک تنگ سی جگہ پر سکڑے سمٹے بیٹھے رہنے سے جسم اکڑ گیا تھا۔ انگڑائیاں لے لے کر وہ درست کیا اور منتظر رہے کہ وسایا آئے۔ ہم بلا وجہ ہی وسایا کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسے کہیں پولیس ہی اپنے ساتھ نہ لے گئی ہو؟ نادو بولی۔ ہاں، میرے ذہن میں بھی یہ خدشہ ہے۔ میں نے کہا، تو پھر ابھی ٹھہر، تھوڑا اور انتظار کر لیتے ہیں۔ ہم دونوں دم بخود سایوں کی طرح اس سیلن زدہ کوٹھڑیوں کے اندھیاروں میں محبوس رہنے پر مجبور تھے۔ یہاں ہمیں گھٹن اور گرمی کا احساس ہونے لگا۔ رہ رہ کر مجھے خیال آتا تھا کہ میرا مقصد اور میری منزل دور ہو رہی تھی، جبکہ راہ میں روڑے اٹکانے والی مصیبتوں میں بتدریج اضافہ ہونے لگا تھا۔ میرا خدشہ درست ثابت ہوا تھا۔ دشمنوں کے ساتھ پولیس کو بھی اب ہمارے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ جی، برادران بہت چالاک تھے۔ وہ ایک طرف اپنے چھوڑے ہوئے بدماشوں کے ذریعے ہم سے نمٹنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف ہم پر قانونی شکنجہ بھی کسا جا رہا تھا۔ کیا بعید تھا کہ پولیس بھی ان سے ملی ہوئی تھی۔ میں اب تھوڑی دیر اور یہاں رہی تو مر جاؤں گی۔ تھوڑی دیر مزید ہو چلی تو نادو نے جیسے اپنے مرنے کا اعلان کیا، خود میں بھی اب یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ بولا، دروازے کی جانب بڑھو۔ جہاں سے پولیس نے دروازہ کھولا تھا وہاں کی ٹیڑھی میڑھی درزوں سے روشنی کی کرنیں اندر پڑ رہی تھیں۔ اسی کی رہنمائی میں ہم وہاں تک پہنچے۔ میں نے دروازے پر کان رکھ کر دوسری جانب کی ذرا سنگن لی، مگر وہاں سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر میں نے جھوری سے آنکھ چپکا کر بھی دیکھا، تب بھی کچھ نظر نہ آیا، ماں سوائے ایک بوسیدہ سے برآمدے کے۔ میرا خیال ہے گھر میں کوئی نہیں۔ میں نے ہولے سے اعلان کیا۔ کیا مطلب؟ کیا چاچا وسائے کی گھر والی بھی نہیں ہے؟ نادو بولی۔ نہیں، میں نے جواب میں کہا، لگتا ہے وسایا کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی ہے اور بیوی بھی اسی کے ساتھ تھانے چلی گئی ہے، یا پھر اپنے شوہر کو چھڑوانے کے سلسلے میں کہیں اور نکل گئی ہے۔ وہ ضرور زمیندار ولیداد کے ہاں فریاد کرنے گئی ہوگی۔ موقع اچھا ہے، نکل چلتے ہیں یہاں سے، نادو جوش سے بولی۔ میں نے پرسوچ انداز میں ہونٹ بھینچے اور دروازے کو تھوڑا آہستگی کے ساتھ باہر کی طرف دھکیلا۔ بوسیدہ چوکھٹ ہلی، پھر دروازہ کھل گیا۔ میں پھر بھی ذرا دیر کو کھڑا گرد و پیش کی سنگن لیتا رہا۔ ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں پولیس کے چند لوگ باہر یا اندر پہرے پر نہ موجود ہوں۔ میں برآمدے میں آیا تو سامنے کچی دیواروں کا ایک چھوٹا صحن بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ دائیں بائیں دو مزید کوٹھڑی نما کمرے تھے۔ میں نے باری باری انہیں بھی دیکھ لیا۔ پورا گھر خالی تھا۔ صحن میں آئے تو باہر کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے ان پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ قریب قریب کے لوگ کھڑے تھے اور ایک دوسرے سے پولیس اور وسایا کے بارے میں ہی تذکرے کر رہے تھے۔ میں دبے قدموں بیرونی دروازے کی جانب بڑھا اور جھری سے آنکھ لگا کر باہر دیکھا۔ چند لوگ ادھر ادھر کھڑے باتیں کرتے نظر آئے۔ ان میں مجھے پولیس کا کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ میں اور نادو تھوڑی دیر تک ان لوگوں کے ٹلنے کا انتظار کرتے رہے۔ ذرا دیر بعد یہ لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ موٹر سائیکل کے اب باہر موجود ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ چوری کی تھی اور یقیناً پولیس اٹھا کر لے گئی ہوگی۔ گھر کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں دیواروں کا جائزہ لینے لگا۔ چارپائی لگا کر اسے بآسانی پھلانگا جا سکتا تھا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ گھر کے پچھواڑے کی ایک دیوار سے صحن میں رکھی ایک چارپائی لگا کر بڑی احتیاط کے ساتھ دائیں بائیں کا جائزہ لے کر سب سے پہلے میں نے دیوار پھلانگی اور اس کے بعد نادو نے۔ ہم نے بھاگنے کی جلدی نہیں کی اور تھوڑی دیر تک گھر کی عقبی سمت کی جانب لگے پیپل اور برگد کے درختوں کے تلے دب کے بیٹھے رہے۔ پھر موقع تاک کر ایک جانب کو تیز تیز قدموں سے بڑھنے لگے۔
हमारा रुख उसी कच्चे रास्तों की जानिब था जो हमारे शनासा थे, और मोटर साइकिल से हम यहाँ तक पहुँचे थे, मगर अब हमें पैदल चलना था। धूप निकली हुई थी, दिन पूरी तरह चमक रहा था, हवा चल रही थी। शुक्र था कि गर्मी ज़्यादा नहीं लग रही थी, अलबत्ता धूप में तेज़ तेज़ कदमों से चलने के सबब हम दोनों पसीने में ज़रूर शराबूर हो गए थे। हम खेतों से गुजरकर मुख्तसर से जंगल की जानिब आ गए। यहाँ गांव का कब्रिस्तान आ गया। इधर खुदरो झाड़ियाँ, बेरी और कुछ और दरख्त नजर आए। एक घने दरख्त की छांव में हम ज़रा सस्ताने के लिए रुक गए। हमें प्यास सताने लगी। हम कब्रिस्तान के अंदर थे। यहाँ बड़े से बरगद के दरख्त तले लकड़ी की घड़ौंची रखी हुई थी और इस पर दो बड़े मटके धरे पड़े थे। साथ ही मिट्टी के दो बड़े आबखोरे भी रखे हुए थे। हमने आबखोरों में मटके से पानी निकाल कर पिया। पानी ठंडा और मीठा था। कब्रिस्तान पर एक पुरसुकून सा सन्नाटा तारी था। परिंदों की चहचहाहट, दरख्तों की शाखों से छिनकर आने वाली किरणें और खामोशी एक अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। यहाँ एक ठहराव का एहसास होता था, यूं जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे अमालों की ट्रेन एक तवील सफ़र करने के बाद अपने आखिरी स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई हो और उसका इंजन जुदा कर दिया गया हो। अब खाली बोगियां खड़ी रह गई थीं, जिन्हें सिग्नल के सुर्ख और सब्ज होने से भी अब कोई सरोकार न रहा हो। कैसी पुरसुकून जगह है ये। नादो एक अजीब से एहसास तले बोली। तुझे डर नहीं लगता? मैंने यूं ही पूछा। नहीं तो, मुझे कभी भी कब्रिस्तान से डर महसूस नहीं हुआ। दिन का वक्त है ना, इसलिए कह रही हो शायद, वो गुमगू से लहजे में बोली। अब क्या हमें चकझूरा तक इसी तरह पैदल सफ़र करना पड़ेगा? मैंने कहा। जाहिर है, और क्या करें फिर, वो बोली। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई छकड़ा या बैलगाड़ी इस तरफ जाती नज़र आ जाए तो और बात है, मगर इसका इम्कान कम ही है। उसने आखिर में कहा। तो क्या यहाँ खड़े होकर किसी छकड़े का इंतज़ार किया जाए? नहीं, हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। 8-9 किलोमीटर का फासला तो होगा चकझूरा तक। मैंने इस्तफसार तलब नज़रों से उसके चेहरे की तरफ देखा। हाँ, अगर हम चलते रहे तो दोपहर तक तकरीबन पहुँच जाएंगे। तुम चल लोगी पैदल? मुझे तुमने क्या समझ रखा है? उसने मुझे घूरा। मैं सब कर गुजरना जानती हूँ, चलो। मैंने एक नज़र कब्रों पर डाली। उनके दरमियान भी बेरियां और दीगर दरख्त इस्तादा थे। कुछ पेड़ सूख चुके थे, जिनकी दाढ़ी नुमा जटाएं नई और पोशीदा कब्रों पर झूल रही थीं। हम जाने के लिए दरख्तों की छांव से उठ खड़े हुए। अचानक एक आवाज़ पर ठटक गए। ज़रा गौर किया तो लगा जैसे दो आदमी कभी ऊंची और कभी दबी दबी आवाज़ में बातें कर रहे हों। ओह, हमारे अलावा भी कोई यहाँ मौजूद है। निकल चलो जल्दी, नादो बोली। मैं रुका रहा। आवाज़ की समत का अंदाज़ा करते हुए मैंने सामने के रुख पर दाएं जानिब देखा तो मुझे सरकंडों की एक झोंपड़ी की झलक सी दिखाई दी। क्या करना चाहता है तू? निकल चल। नादो ने फिर मुझे खदेड़ा। मैंने इस बात में सर हिला दिया और आगे कदम बढ़ा दिए। हम अब तेज़ तेज़ कदमों से कच्चे बल खाते रास्ते पर चलते रहे। जाने क्यों मैं बार बार गर्दन मोड़े इस झोंपड़े की तरफ भी देख लेता था, जिधर से अब भी वक्फे वक्फे से आवाज़ें आ रही थीं। हम इससे दूर निकल जाना चाहते थे। अचानक एक चीख बुलंद हुई, यूं जैसे किसी पर तशद्दुद किया जा रहा हो। हम चौंक गए। अब मेरी नज़रें झोंपड़े पर पड़ जम गईं। मैंने वहां से एक आदमी को दीवाना वार दौड़ते देखा, यूं जैसे उसके ताक़ुब में अनगिनत बदरूहें दौड़ी चली आ रही हों। नादो, इधर आ जाओ जल्दी। मैंने उसे जुड़वां तने वाले दरख्त के तने की जानिब खींच लिया। वो आदमी कब्रों के दरमियान से दौड़ता हुआ इसी रास्ते पर आने लगा जिस पर हम थे। मैंने उसके अकब में एक और शख्स को भी ताक़ुब में दौड़ते देखा। आगे वाला शख्स एक उम्र रसीदा आदमी था, दुबला पतला मगर खासा फुर्तीला, जबकि उसका ताक़ुब करने वाला एक नौजवान था, हट्टा कट्टा और तगड़ा सा। ये देखकर मैं चौंके बगैर न रह सका कि उसके एक हाथ में खंजर दबा हुआ था। उसने जल्द ही उम्र रसीदा आदमी को छाप लिया। इस तरह के दोनों ही इस कच्चे रास्ते पर आन गिरे, जिधर जुड़वां तने वाले दरख्त की आड़ में नादो और मैं छुपे खड़े थे। भागता किधर है अब तू हैं? तगड़ा नौजवान उस पर चढ़ते हुए हाँफती आवाज़ में बोला। उसके लहजे से खूंखारी अयां थी। छोड़ दे मुझे, मेरा कोई कसूर नहीं। उम्र रसीदा आदमी बुरी तरह हाँफते हुए बोला। खंजर बदस्त नौजवान उस पर चढ़ दौड़ा। वो उस पर खंजर तान कर दोबारा सफाकी से बोला, तूने मुझे धोखा दिया है। मैं तुझे मारकर इधर ही किसी पुरानी कब्र में तेरी लाश डालूंगा। सच बता, लड़की को किसके हवाले किया है तूने? लड़की के जिक्र पर मैं ही नहीं, नादो भी बुरी तरह चौंक गई थी। मैं सच बोल रहा हूँ डाडा, अल्लाह की कसम।
وہ رات میں بھاگ گئی تھی۔ عمر رسیدہ آدمی نے اس دھمکی پر خوف سے کپ کپاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ اپنی وضاحت سے یہ عمر رسیدہ مجھے کوئی گورکن ہی معلوم ہوتا تھا۔ ڈاڈا کے ذکر پر میرے کان بھی یکدم کھڑے ہو گئے تھے۔ نادو کا منہ بھی کھلا رہ گیا۔ وسایا کی زبانی جراح شکور، اس کی بیوی حنیفہ اور بیٹے پرویز عرف ڈاڈا کا ذکر ہمیں بھولا نہ تھا۔ جھوٹ بولتا ہے تو، تگڑا نوجوان غرایا۔ وہ مجھے صورت سے ہی بدماش نظر آ رہا تھا۔ تو نے لالچ میں آ کر اس کا کسی اور سے سودا کر دیا ہے، جبکہ میں نے بھی تجھے پیسے دیے تھے۔ بول کس کے حوالے کیا لڑکی کو، ورنہ اس نے تہدیدی انداز میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا، ساتھ ہی خنجر کی دھار بھی اس نے عمر رسیدہ شخص کی گردن پر رکھ دی۔ ادھر جھوٹ بولا، ادھر تجھے ذبح کر دوں گا۔ بدماش ڈاڈے کے خونخوار لہجے سے صاف عیاں تھا کہ اس پر خون سوار تھا۔ ادھر لڑکی والا معاملہ جو جراح شکور کی بیوی حنیفہ کے انکار پر کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا تھا، وہ اب سامنے تھا۔ تاہم یہ بھی ضروری نہ تھا کہ یہ دونوں اسی لڑکی کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں، لیکن ڈاڈا شکور اور حنیفہ کے بیٹے کا ہی نام تھا بقول وصایا کے۔ میں آخری فیصلہ کر چکا تھا اور اس پر عمل بھی کر ڈالا۔ نادو دیکھتی رہ گئی۔ میں ڈاڈا پر جمپ کر چکا تھا، بڑی مہارت سے اسے خنجر چلانے دیے بغیر اپنے ساتھ ہی بوڑھے گورکن کے اوپر سے کھینچ لے گیا۔ ڈاڈا ہی نہیں بلکہ بوڑھا گورکن بھی اس اچانک افتاد پر یقیناً بونچکا رہ گئے ہوں گے۔ یہ حملہ ڈاڈے کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ نتیجے میں اس کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ گیا، مگر حیرت انگیز طور پر ڈاڈے نے بصورت سنبھالا لیا اور ایک ذرا موقع تاکتے ہی اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کا گونسا میرے جبڑے پر رسید کر دیا۔ اس کے باری ہاتھ کے وار سے مجھے اپنا جبڑا لمحے بھر کو ہلتا محسوس ہوا۔ جسمانی طور پر وہ کمبخت میری ٹکر کا ہی تھا، مگر میں بھی کیا کم تھا۔ جبڑے والی ضرب سہتے ہی میں نے اپنے بائیں ہاتھ کی کوہنی اس کے پہلو پر رسید کر ڈالی۔ اس کے حلق سے اگ کی کرہ آواز برآمد ہوئی۔ اسی وقت مجھے نادو کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ بوڑھے گورکن پر دھونس جما رہی تھی۔ وہ شاید اپنی جان چھوٹنے کے سبب وہاں سے کھسکنے یا بھاگنے کے چکر میں تھا۔ نادو بھی ایک دبنگ لڑکی تھی، میری طرح معاملے کی تہہ تک وہ بھی پہنچ گئی تھی۔ میں نے لپک کر پاس پڑا خنجر اٹھا کر یکدم اس کی نوک ڈاڈے کی گردن پر رکھ دی اور خونخوار لہجے میں غرا کر بولا، اب کوئی حرکت مت کرنا پرویز، ورنہ گردن چیر ڈالوں گا۔ میں نے دانستہ اسے اس کے اصل نام سے مخاطب کیا تھا، جس کے سبب اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ پل کے پل بے حس و حرکت ہو گیا۔ تب ہی میں ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، مگر اس طرح کہ میں نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ دیا تھا۔ ادھر نادو نے بوڑھے گورکن کا راستہ روک رکھا تھا۔ میں نے گورکن سے بھی درست لہجے میں کہا، تم بھی ادھر ہی کھڑے رہو۔ میرا دھیان پلٹتے ہی ڈاڈے نے ماہی بے آب کی طرح تڑپ لگائی اور مجھے ایک جھٹکا لگا۔ اس نے میری ٹانگ کو دونوں ہاتھوں سے مروڑ ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے دوسری ٹانگ کی ضرب اس زور سے اس کی کنپٹی پر رسید کی کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کرنے کے بعد میں نے ڈاڈے کے بے سدھ وجود کو اپنے کاندھوں پر دھرا۔ بوڑھا گورکن پھٹی پھٹی خوف زدہ سی نظروں سے مجھے تکے جا رہا تھا۔ اس پر اب میری دہشت سوار ہو چلی تھی، کیونکہ اس کے سامنے میں نے ڈاڈے جیسے تگڑے نوجوان کو پل بھر میں ڈھیر کر کے رکھ دیا تھا۔ چلو اپنے جھونپڑے کی طرف جلدی، میں نے غرا کر کہا۔ یاد رکھنا اگر تو نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں دور سے ہی خنجر پھینکنے کا بھی ماہر ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور بے چون و چراں چل پڑا۔ جیسا کہ مذکور ہوا، اس کا جھونپڑا قریب ہی تھا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ میں نے سب سے پہلے رسی کا مطالبہ کر ڈالا، وہ مل گئی۔ میں نے بے ہوش ڈاڈے کی مشکیں کس کر اسے ایک طرف کونے میں ڈال دیا اور ایک لمبی سانس خارج کر کے جھونپڑے کا جائزہ لیا۔ یہ ایک تنگ و تاریک جھونپڑی تھی۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، باہر سے دن کی روشنی اندر پڑ رہی تھی۔ کونے میں ایک جھلونگا سی چارپائی پر کوئی میلی سی چادر بے ترتیب نظر آئی۔ کونے میں 3-4 اینٹیں رکھ کر لکڑی چولہے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ دوسرے کونے میں سراہی تھی، اس پر جست کا ٹیڑھا میڑھا گلاس الٹا دھرا پڑا تھا۔ فرش غیر ہموار اور کچا تھا۔ پھر میں نے غور سے گورکن کو دیکھا۔ اس کی عمر کا اندازہ مجھے 50 اور 60 کے درمیان میں ہی محسوس ہوا۔ وہ دبلا پتلا اور چھریرے جسم کا مالک تھا۔ چہرہ لمبوترا، ناک بدنما سی تھی، چہرے پر کہیں کہیں چیچک کے گڑھے سے پڑے تھے۔ اسے بدحیت اور بدنما بنانے میں جو شے نمایاں تھی وہ اس کی قدرے باہر کو ابلی ہوئی آنکھیں تھیں، جن کا رنگ پیلا زرد تھا۔ میں نے اس زرد آنکھوں والے گورکن سے پوچھا، تمہارے علاوہ یہاں اور کوئی بھی رہتا ہے؟ وہ اب مجھ سے خاصا خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ اس گھاگ کو اب تک یقیناً یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ جس لڑکی کا ذکر چل رہا تھا
ہم اس کے ہی کچھ لگتے تھے۔ ابھی تو میں اکیلا ہی ہوں، پر تم کون ہو؟ سوال نہیں، صرف جواب چاہیے مجھے۔ میں نے اسے خونخوار نظروں سے گھور کر کہا تو وہ اپنے بدحیت سیاہ ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ یہ ڈاڈا وہی پرویز ہے نا، جراح شکور کا بیٹا؟ میں نے سوال کیا۔ نادو ایک جانب خاموش کھڑی تھی، اس کے چہرے سے بھی ایک جوش سا واضح تھا۔ جی جی جی، میں کیا جانوں؟ اس کی ڈھٹائی امیز چلاکی پر میں ہتھے سے اکھڑ گیا اور لپک کر اس کی پتلی سیاہ گردن دبوچ لی، جس کے سبب اس کی پیلی زرد آنکھیں مزید ابھر کر بدنما معلوم ہونے لگیں۔ یاد رکھ مکار بڈھے، میں تیرے لیے ڈاڈے سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہوں۔ اگر تو نے مجھ سے سچ نہ بولا تو اس کی سسی تو چھوڑ دے، یعنی گردن تو چھوڑ دے، مرن جوگا کہیں ختم ہی ہو جاوے گا۔ نادو نے گھبرا کر کہا۔ گورکن کے حلق سے خرخراتی آواز برآمد ہونے لگی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ کھانسنے لگا اور میں اسے خونخوار نظروں سے گھورتا رہا، اور پھر دوبارہ اسی لہجے میں زہرخند آواز میں بولا، سمجھ تو گیا ہی ہوگا تو کہ ہم کون ہیں۔ اب شرافت سے سچ بول ہمارے سامنے، اس لڑکی کا نام کیا تھا اور یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ رذیل ڈاڈا ہی اسے تیرے پاس چھوڑ گیا تھا؟ بتاتا ہوں، سب سچ بتائے دیتا ہوں، وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ پانی تو پلا دو۔ میں نے نادو کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً قریب دھری پڑی سراہی سے جست کے کٹورے میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ وہ پانی پینے کے بعد بولا، میں اس لڑکی کو نہیں جانتا تھا، یہ بدبخت ڈاڈا ہی اسے ایک روز پہلے میرے پاس چھوڑ گیا تھا کہ میں اسے یہاں رکھوں، بعد میں وہ لے جائے گا، اور سختی سے مجھے ہدایت بھی کی تھی کہ اس کے بارے میں کسی کو ہوا تک نہ لگنے دوں گا۔ مجھے اس نے اس کام کے کچھ روپے بھی دیے تھے۔ زرد آنکھوں والے بڈھے گورکن نے فر بولنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے درمیان میں سوال کیا، یہ ڈاڈا ہی ہے، جراح شکور کا بیٹا؟ جی ہاں۔ لڑکی کا نام کیا تھا اور وہ کون تھی؟ وہ جی شاید میں بھول رہا ہوں، شاید فائزہ نہیں، فوزیہ نام تھا۔ ہاں 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 ہاں، یہی نام تھا اس کا۔ فوزیہ کے نام سے ہی میرے حلق میں سانسیں اٹکنے لگیں، سینہ سوزا میں دل جیسے رک رک کر دھڑکنے لگا، منہ کا پانی سوکھتا محسوس ہوا، یوں لگا جیسے مجھ میں آگے پوچھنے یا بولنے کی سکت ہی نہ رہی ہو۔ اس لڑکی کا ناک نقشہ بتا، بمشکل میں نے تسلی کی خاطر پوچھا۔ وہ جی دراز قامت، اچھی صحت کی تھی، بال لمبے اور رنگ گورا، بڑی بڑی کالی آنکھیں اور کتابی سا چہرہ تھا اس کا۔ میرا دل پھر ڈوبنے لگا، وہ فوزیہ ہی تھی، میری علم نصیب فوزیہ۔ مجھے چکر سا آنے لگا۔ نادو نے میری کیفیت بھانپتے ہوئے فوراً آگے بڑھ کر مجھے سنبھالا۔ حوصلہ کر جوانا، اس کا سراغ تو مل رہا ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر وہ بڈھے گورکن سے درست لہجے میں بولی، تو بیٹھ جا ادھر چارپائی پر، بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ نادو کی تڑی پر اس نے فوراً چارپائی سنبھال لی۔ جھلونگا چارپائی پر دھنسا بیٹھا وہ عجیب ہی دکھائی دیا۔ میں نے خود کو فوراً سنبھالا اور گورکن سے بولا، آگے بول، پھر کیا ہوا؟ یہ مردود ڈاڈا فوزیہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا؟ اس نے اور کچھ بتایا تھا تجھے اس کے بارے میں؟ بس اتنا ہی بتایا تھا کہ اس لڑکی نے ایک رات پناہ کے لیے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ انہوں نے اسے پناہ دے دی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ڈاڈا اسے یہاں لے آیا۔ وہ اسے شاید راجن پور یا فاضل پور میں کسی کے حوالے کرنا چاہتا تھا، اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور کچھ؟ میں نے مٹھی میں دبتے ہوئے مہجور دل سے پوچھا۔ اور کچھ نہیں جی۔ اب تیرے پاس سے وہ کہاں بھاگ گئی، یا تو جھوٹ بول رہا ہے؟ اس بار نادو نے اس سے گھور کر سوال کیا۔ میں نے اسے کوئی تکلیف نہیں دی تھی جی، قسم لے لو مجھ سے۔ گورکن پھر گگیا کر بولا، بکواس بند کر اپنی۔ میں غصے سے بفر کر دھاڑا تو نادو نے مجھے ہولے سے سرگوشی میں ٹوکا میں اپنی آواز نیچی رکھوں۔ میں نے کوئی توجہ نہ دی اور گورکن کو خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے بولا، یاد رکھ بڈھے، اگر تو نے اس لڑکی سے متعلق ذرا بھی جھوٹ بولا تو میں تجھے زندہ ادھر ہی کسی پرانی قبر میں دفن کر دوں گا۔ وہ خوف زدہ ہو گیا۔ مجھے اس کی زرد آنکھوں اور لمبوترے چہرے پر خوف کی وجہ کوئی اور ہی محسوس ہوئی، یوں جیسے وہ کچھ چھپا رہا ہو۔ ڈاڈا لڑکی کو تیرے پاس چھوڑ گیا تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ اس کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ اس نے اپنے کسی گھناؤنے مقصد کی خاطر اسے یرغمال بنا لیا اور راز میں اپنی ماں حنیفہ کو بھی ساتھ ملا لیا ہوگا، کیونکہ اس کی ماں نے پوچھنے پر لوگوں سے یہی جھوٹ بولا تھا کہ یہاں کوئی لڑکی پناہ کے لیے نہیں آئی، اس لیے یہ مردود ڈاڈا اسے تمہارے پاس چھوڑ گیا تھا۔ بالکل یہی بات تھی جی، گورکن جلدی سے بولا۔ مجھے اس کی مکاری پر پھر طیش آنے لگا۔
میں اسی لیے اسے یہ بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں بالکل بھی لا علم نہ سمجھے اور کسی دھوکے میں رکھنے کی بھی ہمت نہ کر سکے۔ اسی لیے میں نے پرتعش لہجے میں اسے پھر جھڑکا، بکواس بند کر اپنی۔ میں اسی لیے تجھے بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کی ہمت مت کرنا۔ لڑکی کا پتہ تو لگ ہی جائے گا، مگر تیرے جھوٹ پر میں تیرا بہت برا حشر کروں گا۔ کہتے ہوئے میں چند لہجے کے لیے ٹھہرا، پھر بولا، اب بول، وہ لڑکی تیرے پاس سے کہاں گئی اور کیسے گئی؟ زرد آنکھوں والا بڈھا گورکن اپنے خشک پڑتے سیاہ بدحیت ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، میں نے بتایا نا جی، میں نے اس لڑکی کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ ڈاڈا سے بھی میں ڈرتا تھا، میری اپنی بیوی میکے گئی ہوئی ہے، میرا ایک لڑکا بھی ہے جوان، وہ بھی اس کے ساتھ گیا ہوا ہے۔ میں اکیلا ہی تھا، ڈاڈا کو یہ بات معلوم تھی۔ میں اگلے دن سو کر اٹھا تو وہ لڑکی میرے جھونپڑے سے غائب تھی۔ وہ بے ربط انداز میں یہ سب بتا رہا تھا اور میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ اس کی بات پر آسانی سے اعتبار کر لوں۔ کیسے چلی گئی؟ وہ قیدی تھی تم لوگوں کی؟ بدذات انسان، میں نے پھر وحشت زدہ لہجے میں کہا اور جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ وہ چارپائی پر ڈر کے مارے ڈھہ گیا، میں بفرا ہوا اس پر جھک گیا۔ ذلیل آدمی، اس کے ہاتھ پاؤں تم دونوں نے باندھ رکھے ہوں گے، وہ اس حالت میں بھاگ سکتی ہے یہاں سے؟ اس مردود ڈاڈے کا تمہارے بارے میں یہ خیال غلط نہیں تھا کہ تم نے اس کے ساتھ بھی دھوکہ کیا ہے؟ تم نے لڑکی کو چند مزید روپوں کے لالچ میں آگے کسی کے حوالے کر دیا ہے۔ بدبخت! مارے غیظ و غضب کے میرے منہ سے جھاگ نکلنے لگا اور میں نے ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر اس کا گریبان دبوچ کر ایک زوردار جھٹکے سے گورکن کو چارپائی سے اٹھا کر کچے اور ناہموار فرش پر پٹک دیا۔ اس کے حلق سے کربناک چیخ خارج ہوئی۔ وہ اپنی کمر تھامے فرش پر پڑا لگا ہائے ہائے کرنے۔ ایسے میں نادو میرے قریب آ گئی۔ سنبھال خود کو جوانا، تو ہٹ جا پرے۔ میں نے عالم تیش و غیظ تلے اسے بھی پرے دھکیل دیا اور فرش پر پڑے ہائے ہائے کرتے گورکن کو قہرآلود نظروں سے گھورتے ہوئے غرایا، جب تک یہ اپنی گندی اور ناپاک زبان سے سچ نہیں نکالے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجرم تو یہ ہے فوزیہ کا۔ ڈاڈے جیسے بدکماش آدمی سے اس کا گٹھ جوڑ پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ یہ ضرور دونوں مل کر ایسی ہی بے سہارا لڑکیوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ان کے ٹکے کھڑے کرتے ہوں گے۔ یہ حقیقت بھی تھی کہ میری غیرت کب گوارا کرتی کہ میں ایک بوڑھے آدمی کو اس طرح زد و کوب کرتا، لیکن اس کا کام ہی ایسا مکروہ تھا کہ وہ اسی کے لائق تھا۔ ابھی ڈاڈے اور اس کی چالاک ماں حنیفہ سے بھی میں نے اچھی طرح نمٹنا تھا۔ اس حقیقت کا پتہ چلتے ہی میں اس رات جراح شکورے کے ہاں اپنا لینے والی وہ بد نصیب لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ فوزیہ ہی تھی، تو میں اپنے آپے میں ہی نہ رہ سکا تھا۔ جوش غیظ و جذبات تلے یہ بھی بھلا بیٹھا تھا کہ اس وقت میں خود دوہرے تہرے خطرات کی زد میں تھا۔ ایک طرف دشمن اور ان کے بھیڑیا صفت گماشتے میرے خون کی بو سونگھتے پھر رہے تھے، تو دوسری طرف پولیس میرے پیچھے تھی۔ پلام وسطی میں ہمارے دونوں شناسا ہمدرد بھی ان ظالم لوگوں کی زد میں ہماری وجہ سے آ گئے تھے۔ حالانکہ میں نے نادو کا دھیان اس طرف کیا بھی تھا اور اپنا بار خود اٹھانے کی تلقین بھی کی تھی، مگر وہ نہ مانی تھی۔ بقول اس کے یہ دونوں مقامی ہیں اور معافی تلافی کر لیں گے۔ پھر یہاں کا ولی داد نامی زمیندار بھی اپنے لوگوں کی مشکل وقت میں مدد کرتا تھا، تاہم پھر بھی مجھے اس بات کا قلق تھا۔ اب جو ڈاڈے اور اس بڈھے گورکن کی ضلالت سامنے آئی تو میں یہ بھلا بیٹھا کہ شور شرابے کی آواز سن کر کوئی اس جھونپڑے کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔ اگرچہ مجھے کچھ تسلی تھی کہ یہ آبادی سے قدرے باہر واقع ایک سنسان علاقہ ہے، حتیٰ کہ بیچاری نادو کو بھی میں نے اسی جوش تلے دھکا دے ڈالا تھا جو بار بار میری توجہ اس طرف دلانے کی کوشش کیے جا رہی تھی۔ مجھ پر خون سوار ہو گیا تھا۔ یوں میں نے بھی عہد کیا کہ اگر فوزیہ کو خدا نخواستہ کچھ ہوا تو سب سے پہلے ڈاڈے، اس کی ہرافہ ماں حنیفہ اور اس زرد آنکھوں والے بدحیت بڈھے گورکن کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں خونخوار انداز میں دوبارہ بڈھے پر جھپٹنے ہی والا تھا کہ نادو تڑپ کر پھر میرے آگے آ گئی اور ملتجیانہ انداز میں مجھ سے بولی، تجھے اللہ کا واسطہ خود کو سنبھال، اس مردود کا غصہ مجھ پر نکال لے، یہ بھی ہمارے ہاتھوں مر گیا تو معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ اتنا شور شرابہ مت ڈال، راہ گزرتے کسی نے یہاں یہ کھیڑ دیکھ لی تو جانتا ہے پھر کیا ہوگا۔ یہ لے تیرے آگے میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بول تو پاؤں پکڑ لوں۔ کہتے ہوئے نادو ایک دم میرے قدموں میں جھک گئی۔ میں غراتا ہوا پلٹ گیا اور سراہی کو لات مار دی۔ وہ دور جا پڑی اور ٹوٹ کر بکھر گئی، اس میں سے پانی نکل کر بہنے لگا۔ میں بری طرح ہانپنے لگا۔ اوے مرن جوگے، تجھے شرم نہیں آتی؟ قبر میں تیری ٹانگیں ہیں اور پرائی اور مجبور زنانیوں کے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا پھرتا ہے۔
तेरी अपनी भी रन है, बच्चा है। अकब में नादो की गुसीली आवाज़ सुनाई दी। वो धीमी आवाज़ में गोरकन के लत्ते लेने लगी। ओए बुड्ढे खुसट, वो जनानी इसकी मंग है, इसकी मोहब्बत है, ये उससे बहुत प्यार करता है। अगर तूने उसे सच नहीं बताया तो ये दीवाना वाकई तुझे सबसे पहले जिंदा किसी पुरानी कब्र में दबा देगा। नादो की इससे लानत मलामत जारी थी। उसने अपनी आवाज़ नीची रखी थी। मैं फिर उनकी जानिब घूमा। नादो मेरी तरफ मुल्तजियाना निगाहों से तकने लगी। बुढ़ा गोरकन भी फर्श पर अब सीधा होकर बैठ गया था। उसने एक्टिंग छोड़ दी थी। वो संजीदा नजर आने लगा। शायद मेरे सलूक और नादो की बातों ने उस पर कुछ असर किया था। बोला, मुझे माफ़ कर देना, मैं गुनहगार हूँ, जलील हूँ, कब्रें खाने वाले बिज्जू से भी बदतर हूँ। मुझे बेशक कब्र में जिंदा दबा दो, मैं इसी लायक हूँ। अब यही मेरी सज़ा होनी चाहिए। उस बुढ़े गोरकन का शायद ज़मीर जाग उठा था। नादो की बातों ने शायद उस बेज़मीर को अंदर से झंझोड़ डाला था। चल हुण अब ये ऐटमा बंद कर, बता वो किधर है लड़की। नादो ने फिर उसे घुरका। मैंने उस लड़की के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। ये कहते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी बात सुनकर मैं धक से रह गया। नादो ने भी तशवीश तले अपने सीने पर एक हाथ रख दिया, यूं जैसे अपना कलेजा थाम लिया हो। रजील इंसान, क्या किया है तूने उसके साथ? मैं फट पड़ा। नादो मुझे दोबारा बिफरता हुआ पाकर फिर परेशान हो गई। खुद मेरा दिल डूब रहा था कि जाने इस मरदूद गोरकन ने फौजिया के साथ ऐसा क्या किया था। पल के पल मुझे यूं लगा जैसे मेरे अंदर भयानक चीखें गूंज रही हों, जैसे कोई अंधेरी काली कब्र में जिंदा मदफन हो और मदद के लिए चिल्ला रहा हो। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगीं। मेरे वजूद का रुआं रुआं कपकपा रहा था। मैं चंद लहजों के लिए साकत हो गया। मैं ही नहीं, जैसे इस कब्रिस्तानी झोंपड़े का माहौल भी साकत हो गया हो। नादो भी बुत बन गई थी। जर्द आंखों वाला खबीस बुढ़ा गोरकन अपनी मनहूस आवाज में हौले हौले ठुसक रहा था। अब पता नहीं उसका ज़मीर जागा था या ये मासूम बनकर मुझसे किसी रायत की उम्मीद लगाए हुए था। ऐसे में इस कब्रिस्तानी झोंपड़े के बाहर गर्म दोपहर का अजीब सा दम बखुद सन्नाटा तारी था। इर्द गिर्द फैली हुई कब्रों के दरमियान मौजूद टुंड मुंड से दरख्तों पर छोटे परिंदों की कभी कभी हल्की सी उभरती चहकार भी सोगवार महसूस होती। झोंपड़ी के बाहर अजीब सन्नाटों की सी फजा तारी थी, यूं जैसे इनमें एक सुनाई ना देने वाली पुरस्रार गूंज की सी कैफियत हो। ओए मरन जोगिया, बता तो सही, आखिर तूने उस मासूम लड़की के साथ ऐसा क्या किया है? बोल, तेरी ये खामोशी इस ससुरे की जान ही ना निकाल दे। मान नादो ही इस मनहूस गोरकन से मुखातिब होने की हिम्मत कर पाई थी। आखिरी इशारा मेरी जानिब था, जब ये हकीकत ही थी कि मैं तो अंदेशों तले बुत सा बनकर रह गया था। यूं जैसे मुझे फौजिया के बारे में मज़ीद कुछ सुनने की ताब ना हो, जैसे मैं कुछ आगे सुनना ही ना चाहता हूँ, जैसे जैसे किसी खौफजदा बच्चे की तरह मैं डर गया हूँ। न जाने इस जालिम बदबख्त गोरकन ने फौजिया के साथ ऐसा क्या कर डाला था। नादो के घुरकने पर बुढ़ा गोरकन इसी तरह रूहान से लहजे में फौजिया के बारे में बताने लगा तो मेरा जी चाहा मैं इस मनहूस झोंपड़ी से ही नहीं, इस मनहूस माहौल से ही दूर भाग जाऊं। मेरे कानों में फौजिया से मुतल्लिक कोई संगीन अल्फाज ही ना पड़ सकें कि जिन्हें मैं बर्दाश्त ही ना कर पाऊँ। मैंने लालच में आकर दोनों से ही टके खड़े किए थे, डाडे से भी और बिजली से भी। ये ससुरी मारी बिजली क्या बला है? नादो ने पूछा। वो कनखियों से मेरी जानिब भी देख रही थी। मैं भी उसके पास ही खड़ा बुड्ढे गोरकन को गजबनाक नज़रों से घूरे जा रहा था। मेरे होंठ आपस में सख्ती से भिंचे हुए थे। बिजली एक खतरनाक बला है। हाँ, मैं उस मरदूद को बला ही कहूँगा, एक बेरहम और भूखा अफरियत। कहते हुए उसे अचानक खांसी का ठुसका लगा। इसके बाद वो अपने इस्तख्वानी सीने पर हाथ रख कर खांसता चला गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। कोई पल जाता था, मुझे लगता कि मैं अभी बेदम होकर गिर पड़ूंगा और मेरी रूह परवाज कर जाएगी, लेकिन मेरी बजाय बुढ़ा गोरकन अपना सीना पकड़े खांसता हुआ चारपाई से नीचे आन पड़ा। उस मरदूद की सांसें उखड़ने लगी थीं। उसकी हैयत कज़ाई देख कर वाकई लगता था जैसे उसका ज़मीर किसी ताजियाने की तरह ही उस पर पड़ा हो। लेकिन मैं तब भी इसी तरह बुत बना खड़ा रहा। नादो ने ही उसे संभालने की कोशिश की और अकड़ूं बैठकर उसकी पुश्त पर ज़ोर ज़ोर से हथड़ मारने लगी ताकि उसकी सांसें बहाल हों, लेकिन बुड्ढे की हालत ना संभल सकी। वो झोंपड़ी के कच्चे नाहमवार फर्श पर ऊंधे मुंह गिर पड़ा और बेदम सा हो गया। मेरी दम बखुद सी पथराई हुई आंखों ने उसे एक झटका लेते भी देखा।
نادو اسے گالیوں پر گالیاں دیے جاتی اور ہوش میں لانے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے لگا بڈھا مر چکا تھا، جیسے اس کی حرکت قلب ایک دم ہی بند ہو گئی ہو۔ اوے بیڑا غرق ہو تیرا، مر تو نہیں گیا؟ نادو پریشان ہو کر پھر بڈھے گورکن کو کوسنے دینے لگی۔ اب وہ اس کی کمر کی بجائے اس کے سینے اور منہ پر ہتھڑ رسید کرنے لگی۔ بدذات آدھی بات بتا کر ہماری آدھی جان نکالے دے رہا ہے۔ یہ مر چکا ہے۔ دفعتاً ہی میرے ساقط اور بنچے ہوئے لب متحرک ہوئے، یوں جیسے کسی زندہ لاش کے لب ہلے ہوں۔ مجھے یہی لگا تھا کہ بڈھے گورکن کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ ہائے ربا، کیا واقعی یہ مردود مر گیا ہے؟ نادو نے اس بار اپنے سینے پر ہتھڑ مارا۔ میں اپنی پتھرائی ہوئی کیفیات سے نکلا اور جھک کر اس بڈھے گورکن کے سینے اور پھر گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی رواں رکھنے والی اس کی ساری دھڑکنیں مفقود ہو چکی تھیں۔ اسے دل کا دورہ پڑا ہے، یہ ختم ہو چکا ہے۔ میں نے پھر کہا۔ نادو اس کے پاس سے ایک دم اٹھی۔ وہ خاصی متوحش ہو رہی تھی۔ میری طرح فوزیہ کے سلسلے میں وہ بھی خاصی پریشان اور متفکر دکھائی دے رہی تھی۔ اب ہمیں کون فوزیہ کے بارے میں بتائے گا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ اور یہ کمبخت بجلی کس بلا کا نام ہے؟ یہ سب کچھ اب ڈاڈا ہمیں بتائے گا، میں نے کہا، اور کونے میں رسن بستہ حالت میں بے سود پڑے ڈاڈے کی طرف نفرت سے گھورنے لگا۔ اس ہڑبونگ میں اسے بھی ہوش آنے لگا تھا۔ میں خونی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور اسے اٹھا کر جھلونگا چارپائی پر پھینکا۔ اس کے منہ پر زور زور سے 2-3 تھپڑ رسید کیے۔ وہ ہڑبڑا کر پوری طرح ہوش میں آ گیا۔ اس نے سر گھما کر مٹی والے فرش پر مرے پڑے گورکن کو دیکھا اور ہماری طرف نظریں اٹھا کر چلایا، تو تم لوگوں نے اسے مار ڈالا؟ اس کی مکاری پر میں آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ ہمیں مروب کرنے کے لیے ایسا ہولناک لہجہ اپنا رہا تھا تاکہ ہم قتل کے دباؤ میں آ کر اس سے کنی کترانے کی کوشش کریں۔ میں نے جھک کر اس کی گردن دبوچ لی اور غضبناک لہجے میں گررا کر کہا، ہاں، ہم نے ہی اسے مارا ہے اور اب تیری باری ہے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی ایک لہر امڈی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ہمیں قتل کے الزام کے دباؤ میں رکھ کر اپنی نکاسی کی راہ ہموار کرے گا، لیکن میرے خونخوار اقرار نے اس کی ساری چالاکی پانی کی طرح بہا دی۔ پھر بھی وہ ڈھٹائی سے بولا، پولیس تم دونوں کو نہیں چھوڑے گی۔ اور اس کی چالاکی اور مکاری پر میں نے ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا۔ میں بہت بری طرح اندر سے بھرا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے گھونسے کی ضرب خاصی زوردار ثابت ہوئی، جس کے نتیجے میں اس کے منہ سے خون بہہ نکلا۔ شاید اس کی زبان یا گال کا اندرونی حصہ دانتوں تلے دب کر بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ وہ تکلیف کے مارے جکڑ بندوں میں ہی تڑپنے لگا اور شور مچانے لگا۔ اس مردود کا منہ بند کرو نوجوانہ، نادو نے تفکر سے کہا، اور پھر کچھ سوچ کر جھونپڑی سے باہر چلی گئی۔ میں نے ایک بار پھر پرتعش انداز میں ڈاڈے کی گردن دبوچ لی۔ اس کی آنکھیں ابل آئیں، آواز حلق میں گھٹ گئی۔ میں نے خوفناک لہجے میں کہا، تو خود کتنا بڑا مجرم ہے یہ میں بھی جان چکا ہوں۔ زیادہ چالاکی دکھائے گا تو تیرا اس بڈھے گورکن سے زیادہ برا حشر کروں گا۔ کہتے ہوئے میں نے اس کی گردن چھوڑ دی۔ وہ جھلونگا چارپائی پر پڑے پڑے خون تھوکتے ہوئے بولا، کہ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اب وہ لائن پر آ گیا تھا۔ اسی وقت نادو اندر آئی۔ مجھے اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ میں نے کہا، تو باہر کیا کرنے گئی تھی؟ یہ دیکھنے کہ کوئی باہر تو موجود نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر ڈاڈے کا خون آلود چہرہ دیکھ کر تفکر سے میری طرف دیکھ کر بولی، ذرا ہاتھ ہولا رکھ، کیا اسے بھی مار ڈالے گا؟ ہاں، میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو خاموش رہ، اب میرے سر پر خون سوار ہے اس وقت۔ میں نے گراتے ہوئے نادو کو بھی دوبارہ جھڑک دیا۔ اس کے بعد میں پھر ڈاڈے کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بری طرح ہانپ رہا تھا اور اب خاصا دہشت زدہ بھی ہو رہا تھا۔ شاید صورتحال کی سنگینی ہی نہیں بلکہ خطرناکی بھی اس پر واضح ہو چلی تھی۔ تو نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بول، اسے تو نے اس گورکن کے حوالے کیوں کیا؟ میں نے پرغیز لہجے میں پوچھا۔ کون سی لڑکی؟ میں ہائے! ایک بار پھر اس کی مکاری پر غضبناک ہو کر میں نے دوسرا گھونسا اس کے مضروب جبڑے پر رسید کر دیا، اور یہی نہیں، اسے رسن بستہ حالت میں ہی دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر چارپائی سے اٹھا کر کچے فرش پر لاش کی صورت پڑے گورکن کے قریب لا پھینکا۔ وہ اس کے بالکل قریب گرا تھا۔ ایسے میں گورکن کی لاش کے چہرے کی کھلی زرد آنکھیں اسے گھورنے لگیں تو وہ بری طرح دہشت زدہ ہو کر پھر چیخنے کے لیے منہ کھولنے ہی والا تھا کہ میں نے اپنے ایک پاؤں کا جوتا اس کے منہ پر رکھ دیا، اور وہ ایک بار پھر مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ آواز نہیں نکالنا، صرف مجھے جواب دینا ہے۔ تو نے رذیل انسان، میں گرایا۔
میرے پاؤں کا جوتا اب اس کی گردن پر پھسل آیا تھا۔ وہ کراہنے لگا۔ میں نے پاؤں ہٹا دیے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اوئے مرن جو گیا، تو نے کیا ہمیں اتنا ہی بے وقوف سمجھ لیا ہے؟ ہمیں ساری حقیقت کا علم ہو چکا ہے۔ نادو نے بھی اسے درست لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی اور آگے بولی، ہم تو اس وقت ہی تیرا سارا کھیل سمجھ چکے تھے جب باہر تیری اور بڈھے کی لڑائی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد بڈھے نے ہمیں سب بتا دیا تھا۔ کہتے ہوئے نادو نے اسے تھوڑی تفصیل بتائی۔ چل اب اس کے سوالوں کے شرافت سے جواب دے دے، ورنہ یہ تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ لڑکی اس کی مانگ اور محبوبہ تھی، وہ اسے مل جائے گی تو معاملہ ختم۔ میں نے نادو کو بولنے کا موقع دیا تھا اور پھر قہر آلود نظروں سے ڈاڈے کو گھورنے لگا۔ پانی پلا دو ذرا، وہ کراہا۔ سراہی ٹوٹ چکی ہے، پانی نہیں ہے، نادو بولی۔ مجھے معاف کر دو، وہ کراہتے ہوئے بولا۔ میری نیت میں فطور آ گیا تھا۔ میں اسے ملتان یا لاہور لے جا کر فروخت کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھا، اسی لیے کچھ دنوں کے لیے اس گورکن کی جھونپڑی میں چھوڑ گیا تھا۔ باقی تو تم لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے کہ اس نے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، یہ تو مجھے بھی نہیں پتہ۔ شروع سے بتا مجھے رذیل انسان، میں غیظ تلے غرا کر بولا۔ وہ کن حالوں میں تمہارے گھر میں پناہ لینے آئی تھی اور اس نے اپنے بارے میں کیا بتایا تھا تجھے اور تیری ماں کو؟ کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق اس رات تیرا باپ پھلاں وسطی سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے ذرا منہ سے خون تھوکا اور بتانے لگا، رات کے آدھے پہر میں اس لڑکی نے جس نے اپنا نام فوزیہ بتایا تھا ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ اس وقت میں اور میری ماں صحن میں چارپائی ڈالے سو رہے تھے۔ ہم دونوں کی ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ دروازہ میں نے ہی کھولا تھا۔ لڑکی بہت خوف زدہ تھی، کہنے لگی اسے مدد اور پناہ کی ضرورت ہے، اس کے پیچھے بہت خطرناک لوگ ہیں۔ ہم نے اسے پناہ دے دی تھی۔ اس کمینے کی بات پر میرا دل فوزیہ سے متعلق اتنا ہی سن کر دکھ سے بھر گیا۔ خود پر قابو پاتے ہوئے اگلا سوال کیا، کیا اس لڑکی فوزیہ نے تم ماں بیٹے کو اپنی کسی ساتھی لڑکی کے بارے میں بھی کچھ بتایا تھا؟ کیونکہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک اور راہیلہ نامی لڑکی بھی تھی جو میری بہن تھی۔ میں راہیلہ کے سلسلے میں بھی بہت زیادہ فکر مند تھا، لیکن چونکہ فوزیہ کا سراغ پہلے مل رہا تھا، اس لیے میرے دھیان میں یہ بات تھی کہ فوزیہ کا پہلے سراغ ملتے ہی یقیناً راہیلہ کے بارے میں بھی اس سے پتہ چل جائے گا۔ میرے اس سوال پر ڈاڈا بولا، نہیں، اس نے ایسا تو کچھ نہیں بتایا تھا، بس یہی کہا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ خطرناک لوگ ہیں اور اسے ہم سے مدد اور پناہ چاہیے۔ وہ بہت پریشان اور دکھی تھی۔ ہو سکتا ہے بعد میں اسے اپنے بارے میں زیادہ کچھ بتانے کا وقت نہ ملا ہو، کیونکہ اگلے دن ہی میں اسے بہلا پھسلا کر یہاں لے آیا تھا۔ لیکن لڑکی کے بارے میں رحیم نامی ایک آدمی کو یہ بات معلوم تھی کہ کوئی لڑکی رات میں تمہارے گھر پناہ لینے آئی تھی۔ یہ قصہ کیا ہے؟ جب میں اگلے دن لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر یہاں آیا تو مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو یہی بتایا کہ میں اسے اس کی مدد کے لیے لے جا رہا ہوں۔ میرے اور لڑکی کے گھر سے نکلنے کے بعد رحیم آیا تھا۔ اس کے بچے کو سخت پھوڑا نکل آیا تھا۔ وہ میرے باپ کا پوچھنے آیا تھا۔ وہ پھلاں وسطی کا مشہور جراح ہے۔ میری ماں نے یوں ہی اس سے لڑکی کا تذکرہ کر ڈالا تھا۔ جب میں گھر آیا تو ماں نے لڑکی کے بارے میں مجھ سے سوال کیا اور بتا بھی دیا کہ اس نے رحیم کو لڑکی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ مجھے اپنی ماں کی بے وقوفی پر غصہ تو آیا تھا، مجھے پھر سچ بتانا پڑا کہ میں اس لڑکی کے دام کھڑے کرنا چاہتا ہوں۔ اب کسی سے اس کا ذکر مت کرنا۔ ماں نے مجھے کوسنے تو دیے، پر وہ اولاد کی محبت میں چپ رہی اور پھر لڑکی کے بارے میں زبان نہ کھولی۔ یہ سب سن کر میرے اندر ایک بار پھر غبار سا بھرنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں دوبارہ طیش اور غیظ و غضب کی آگ میں جل کر ڈاڈے پر پل پڑتا، درمیان میں اچانک نادو نے اس سے پوچھ لیا، اب مجھے یہ بتا کہ یہ بجلی کون ہے؟ بجلی؟ یہ کون ہے؟ ڈاڈا ہکلاتے ہوئے بولا، مجھے اس کا بالکل بھی نہیں پتا۔ میں بری طرح جھلا گیا اور چاہتا تھا کہ ڈاڈے کا ادھر ہی خاتمہ کر ڈالوں کہ نادو پھر درمیان میں آ گئی اور مجھ سے بولی، ہوش کر اور حوصلہ کر نوجوانا، خود کو ذرا سنبھال اور اب ذرا مجھے اس سے بات کرنے دے۔ ہم زیادہ دیر یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ اچھا ہی تھا کہ وہ میرا نام لینے کے بجائے نوجوانہ کہہ رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا تو وہ ڈاڈے سے مخاطب ہو کر بولی، دیکھ، اس مردود گورکن نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس نے پیسوں کے لالچ میں آ کر وہ لڑکی کسی بجلی نامی شخص کے حوالے کر دی تھی۔ پھر آگے بتانے کی بجائے اس رذیل کا اچانک ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ آگے ہمیں کچھ نہیں بتا سکا۔ ہم تیرے باپ جراح شکور کو بھی جانتے ہیں، جو بستی کے لوگوں کے پھوڑے پھنسیوں اور گٹوں گوڈوں کا علاج اپنے زنگ آلود آلات سے کرتا ہے۔ تیری حرافہ ماں حنیفہ کو بھی جانتے ہیں، جو تیرے اس گندے کام میں برابر کی شریک ہے۔ اب تو بجلی کو جانتا ہے تو سچ سچ بتا دے،
اس دیوانے کی حالت تو دیکھ ہی رہا ہے نا، اگر اسے اس کی محبوبہ نہ ملی تو وہ تجھے کیا تیرے پورے خاندان کو گھر سمیت آگ لگا دینے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ نادو اتنا کہہ کر چپ ہوئی تو ڈاڈے نے ایک خوف زدہ سی نظر مجھ پر ڈالی اور بولا، میں نے اس لڑکی کو بری نیت سے گورکن کے حوالے کر کے بے شک ظلم کیا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن مجھے اللہ کی قسم، میری ماں کی قسم ہے، میں کسی بجلی نامی شخص سے بالکل بھی واقف نہیں ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا تم نے بھی سن ہی لیا تھا، اس مردود بڈھے گورکن نے اسے اسی کے ہاتھوں آگے فروخت کر دیا ہو۔ چل ٹھیک ہے، اب یہ بتا اس بڈھے کے اور کن خراب لوگوں سے واسطے تھے؟ یہ تو جانتا ہی ہوگا کیونکہ یہ تیرا پرانا ساتھی تھا۔ نادو نے اگلا سوال کیا تو ڈاڈا کچھ سوچتا بن گیا۔ ایسے میں نادو پھر بولی، دیکھ تجھے بتا چکی ہوں، اس لڑکی کا پتہ ملے بغیر تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ ڈاڈا بولا، مجھے تم لوگ مہلت اور موقع دو، تب ہی میں تمہاری اس سلسلے میں مدد کر سکتا ہوں۔ مثلاً نادو نے تیوری پر بل چڑھا کر اس سے پوچھا، میں تمہیں ایک جگہ لے جا سکتا ہوں، مرادے کے ساتھ میں بھی صرف ایک بار ہی وہاں گیا تھا، ایک ڈیرا ہے محمد پور کے قریب، یوں تو وہ اینٹوں کے بھٹے والی بستی کہلاتی ہے، جو محمد پور اور فیض پور کے درمیان میں واقع ہے۔ وہاں کچھ لوگ آباد ہیں جو مجھے بڑے خطرناک لگے تھے، دوبارہ مجھے وہاں جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ کون اور کیسے لوگ تھے وہ، کیا کرتے تھے؟ نادو نے پوچھا۔ مجھے ایک بار پھر تفکرات اور وسوسوں نے آن گھیرا، تاہم میں خاموشی اور تحمل سے ان کی باتیں سننے پر مجبور تھا۔ نادو اپنے طور پر اس سے سوال جواب کر رہی تھی۔ میں کیا بتاؤں جی؟ ڈاڈا کترانے لگا اور خوفزدہ سی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہیں پھر ایسی ویسی بات پر میں ہتھے سے نہ اکھڑ جاؤں۔ تجھے بتانا تو پڑے گا ہی، اور یہ مرادہ کون ہے؟ یہ گورکن؟ نادو بولی، ہاں، اسی گورکن کا نام مراد ہے۔ یہ نام مراد تو اب مر گیا، پر تو آگے بول، تجھے ان پر کیا شک ہے؟ وہ بڑے خطرناک لوگ تھے، مرادے کے ان سے تعلقات تھے، بس اس سے آگے کچھ نہیں جانتا۔ ڈاڈا خاموش ہو گیا۔ تیرا خیال ہے کہ لڑکی کو مرادے نے ان کے حوالے کیا ہوگا؟ کیا وہ عورتوں کی سوداگری کرتے ہیں؟ نادو نے پوچھا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں، ان کا اصل پیشہ گداگری ہے، پر وہ خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو اغوا یا خرید کر بھیک منگواتے ہیں۔ ان کے خیال میں خوبصورت عورتیں۔ اسی وقت ڈاڈے کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے شاید ایک بار پھر میری آنکھوں میں خون اترتے بھانپ لیا تھا۔ گھگیاتے ہوئے اپنی بات روک کر نادو سے میری جانب آنکھوں کا اشارہ کرتے ہوئے لکنت زدہ لہجے میں بولا، یہ تمہارا آدمی پھر غصے میں آ رہا ہے۔ نادو نے میری جانب دیکھا، میرا وجود جوش خیز تلے واقعی کپ کپانے لگا تھا۔ فوزیہ سے متعلق عجیب عجیب خوفناک سے ہول میرے اندر اٹھ رہے تھے۔ نوجوانہ، خدا کے لیے خود پر قابو پا، اس طرح جوش اور باولے پن سے مسئلہ حل کبھی نہیں ہوگا۔ نادو کو مجبوراً میرے لیے سخت الفاظ استعمال کرنا پڑے تھے، اور جانے کیا ہوا، میں مارے تیش کے زمین پر پاؤں پٹکتا ہوا جھونپڑی سے باہر نکل گیا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔